الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 تک 87 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فما آمن، پس نا ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ نوجوان، علی خوف، ڈرتے ہوئے، من فرعون سے، وملئہم، اور اس کے وڈیروں سے، اس کے سرداروں سے، ان کی جماعت سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈالیں گے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ، سرکشی کرنے والا تھا، فِي الْأَرْضِ، زمین، وَإِنَّهُ، اور بے شک فرعون، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، البتہ حد سے گزرنے والا تھا. وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم، اگر تم
آمنتم ایمان لائے ہو باللہ اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو اللہ ہی پر تم توکل رکھو، تو اللہ ہی پر تم بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر تم توکل رکھو۔ ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو، فقالوا تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم توکل رکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ نہ بنا تو ہمیں آزمائش، للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا اور تو ہمیں ونجنا اور ہمیں نجات عطا فرما، برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر قوم سے، وأوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخیہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما یہ کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتا مصر ہی میں گھر، وجعلوا بیوتکم اور بناؤ تم اپنے گھروں کو، قبلہ مسجد، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو تم نماز کو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ سو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم میں سے کچھ نوجوان، ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے جماعت سے، یہ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے، اور بے شک فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، اور بے شک فرعون البتہ حد سے گزرنے والا تھا۔ اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اگر تم مسلمان ہو تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نہ بنا ہمارے لیے آزمائش، نہ بنا تو ہمارے لیے آزمائش ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا اور ہمیں نجات عطا فرما اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے، کافر قوم سے، اور ہمیں وحی بھیج، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، یہ کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، اور انہوں نے بنائے بناؤ اپنے گھروں کو مسجد، اور قائم کرو نماز کو، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ سورہ یونس کی ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، اور فرعون کی طرف انہیں کی بعثت فرمائی کہ فرعون کو جاؤ، فرعون اور فرعونی جماعت، فرعونی لوگ سرکش ہو چکے ہیں، بغاوت اختیار کر چکے ہیں، فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، تم انہیں جاؤ اور دعوت حق دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی جماعت کی طرف گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ جس وقت مدین سے واپس آئے، طویٰ مقام پر پہنچے تو وہاں پر اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور معجزہ عطا فرمایا، ید بیضا کا، یعنی ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو سورج کی طرح چمکدار ہو جاتا، اور دوسرا عصا کا کہ عصا لاٹھی کو زمین پر ڈالتے
تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ ان دونوں نشانیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے۔ فرعون اس وقت اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ تخت شاہی پر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بلند تخت تھا، اس بلند تخت پر ایک کرسی لگی ہوئی تھی، ایک تخت لگا سجا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں پہنچا تو فرعون کو دعوت حق دی۔ فرعون نے کہا تیرے پاس کیا نشانی ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزات دکھائے۔ لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اس سے ڈر کر اپنے تخت شاہی سے زمین پر گرا، اور اس کی ایسی کیفیت تھی کہ وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے اوپر اس کا تخت پڑا تھا۔ اور جب وہ کچھ دیر بعد سنبھلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑا تو دوبارہ وہ اژدہا لاٹھی بن گئی۔ تو فرعون کو پھر دعوت دی تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اور ید بیضا کو دکھایا کہ گریبان میں ہاتھ ڈالا، نکالا تو سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا۔ تو اسے دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جاؤ ملک بھر سے جادوگروں کو، ماہر جو جادو میں ہوں، ان کو بلاؤ اور ان کو دعوت دو، انہیں انعام بھی دیا جائے گا، انہیں منصب سے بھی نوازا جائے گا۔ اور یہ علاقے بھر میں، شہر میں، دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں اعلانات کر دیے گئے، اور پھر جادوگر سمٹنا شروع ہو گئے، آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کے عید کا دن تھا اور خوشی کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی عید کے دن کو مقابلے کا دن ٹھہرایا، اور وہ عید کا دن چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، اور اس وقت کے اندر ملک بھر سے جادوگر جو اپنے فن میں ماہر تھے، مشہور تھے، اور ایک ایک جادوگر کے ساتھ 3 4 افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئے، اور ہر جادوگر نے 2 سانپ پھینکے۔ اس طرح جادوگروں کی تعداد تقریباً 72,000، ایک روایت میں 80,000 بتلائی گئی ہے۔ جب انہوں نے 2 رسیاں ڈالی جو کہ سانپ بن گئی ان کے جادو سے، ان کو ڈالا تو اس اعتبار سے اس میدان کے اندر 1,24,000 سانپ میدان میں دوڑنے لگے، اور سب کے سب سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے، اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ نعرے لگا رہے فرعون کے اور فرعونی جو ہے سرداروں کے، اور فرعون جو ہے نعرے لگانے لگا، خوشی سے جھومنے لگا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی خیر نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ تمام رسیاں ڈال چکے ہیں، کوئی رسی باقی نہیں رہی، وہ اپنا پوری طرح جادو چلا چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، عصا کو ڈالا، اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ایک ہی نوالے میں ان تمام سانپوں کو وہ نگل گیا، اور ایک ہی نوالے میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو اسی وقت وہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے، اپنے ایمان سے نہ پھرے، تو میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا، سولی پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے۔ تو فرعون نے ان 70 72 ہزار 80 ہزار جادوگروں کو ڈرانے کے لیے 70 کے قریب جادوگروں کو سولی پر لٹکایا اور انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ باقی لوگ ایمان سے پھر جائیں۔ لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان سے نہ پھرا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان لا چکے ہیں کہ ہم ایمان سے نہیں پھریں گے۔ اور کیوں ایمان لائے؟ کیونکہ وہ جادو کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے واقعتاً معجزہ ہے، جادو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ سمجھ چکے تھے کیونکہ اپنے فن میں ماہر تھے، تو باقی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس نے پھر یہ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہیں ان قریب سخت ترین سزا دوں گا، دھمکی دے کر انہیں جو ہے ڈرا دھمکا کر ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا گیا، اور 70 کے قریب جادوگروں کو شہید کر دیا گیا جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو
تو اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو آگے چلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ، سو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الا ذریۃ من قومہ، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے کچھ نوجوان بنی اسرائیل میں ایمان لائے، نوجوان جو ایمان لائے وہ بھی فرعون اور فرعونیوں سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے۔ ذریہ کا معنی ہے نوجوان، نو عمر، ذریہ کا معنی ہے نوجوان، نو عمر شخص، تو کچھ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے علی خوف من فرعون، فرعون سے ڈرتے ہوئے، وملئہم، اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، اس کی جماعت سے ڈرتے ہوئے۔ ملا کہتے ہیں سرداروں کو، وڈیروں کو، وڈیروں کا معنی عربی میں ملا آیا، سردار، تو اس کے سردار حامان تھے، قارون تھا، اس کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے، تو فرمایا وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ یہ لوگ کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، ظاہری اسباب ان کے پاس ہیں، اب یہ لوگ کہیں ہمیں مزید مشقت میں نہ ڈال دے ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے۔ یہ خوف تھا ان ایمان لانے والوں پر، اور یہ خوف ایسا نہ تھا کہ جس خوف کی بنا پر ایمان پر زد پڑے، ایمان پر فرق آئے، کیونکہ یہ ایک طبی خوف تھا، اور طبی خوف کا ہو جانا ایمان کی فوقیت پر، اہمیت پر، مرتبے پر، مقام پر، اور جو ہے بلندگی پر کوئی فرق نہیں ڈالتا، تو یہ طبی خوف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وادی طویٰ میں پہنچے، اور وہاں پر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے درخت میں آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں، سردی کا موسم تھا، اور وہ آگ لینے کے لیے گئے، جب درخت کے قریب پہنچے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے، اور اس وقت فرمائے نبوت عطا فرمائے، رسالت عطا فرمائے، پھر پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ فرمایا اسے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس سے میں، اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں، پتوں کو جھاڑتا ہوں، اور اس سے ٹیک لگاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے فوائد، لاٹھی کے فوائد بتلانا شروع کر دیے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس لیے لمبی کی گفتگو کہ اللہ پاک سے میری بات ہوتی رہے، کہیں میں نے مختصر جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ سے میرا کلام کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں لذت آ رہی تھی، تو فرمایا کہ میں اس کے فوائد ذکر کرنا شروع کیے، تو فرمایا یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سوال کیا تاکہ یقین ہو جائے کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، کہیں اس کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعتاً میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ نہ اس کے ذہن میں آ جائے بات کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں کہیں میں نے سانپ کو پکڑ لیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو ذرا ڈالنا زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس اژدہا کو دیکھ کر پشت پھیری اور پیچھے دوڑنے لگے، اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، واضح الفاظ ہیں، تو پلٹ کر نہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ خوف نہ کر، یہ خوف نہ کر، اس کو پکڑ اپنے ہاتھ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے جب پکڑا، ڈرتے تو پھر وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو یہ ایک طبی خوف ہوتا ہے، طبی خوف کی بنا پر کوئی نبوت میں، کوئی رسالت میں، کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑتا، زد نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں پر جو خوف تھا وہ طبی خوف تھا، اور اس طبی خوف کی بنا پر ان کے ایمان پر کوئی زد نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون البتہ سرکشی کرنے والا ہے زمین میں، کہ خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، اور بنی اسرائیلیوں پر ظلم ڈھاتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ لہٰذا وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے آئے ہو نا اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اب اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔
اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کو قبول فرمایا، اور تبھی خوف کے ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ فقالوا علی اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ اب اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں آزمائش کے طور پر نہ بنا ظالم قوموں کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا برحمتک۔ آزمائش بہت ہولناک ہے کہ سولی پر لٹکاتا ہے، دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر باندھ دیا کرتا تھا، اور نیچے سے دونوں ٹانگوں کو باندھ دیا کرتا تھا، اور پھر کیا کرتا، پھر کیل میخیں گاڑی جاتی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک، ہاتھوں پر، پورے جسم پر اتنی میخیں گاڑی جاتی تھی جہاں تک کہ وہ مر جاتے۔ اس قدر سخت ترین سولی کا ایک ان کا انداز تھا دینے کا اور قتل کرنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ تو ہمیں ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا ان ظالم لوگوں کے سامنے، ونجنا برحمتک، اور ہمیں نجات عطا فرمانا اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے، کہیں یہ نہ ہو وہ ہم ان کے ظلم کا شکار ہو جائے، ہم فتنے میں پڑ جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ۔ تو گھر بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جس طرح اب ہماری شریعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ روئے زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن روئے زمین میں بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں، وہ مساجد ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ممانت نہیں ہے کہ مسجد سے ہٹ کر کہ کہیں تم سفر میں ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی دیہات میں ہو جہاں پر مسجد نہیں ہے، کہ تم اب وہاں پر نماز پڑھنا چاہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اللہ نے پوری روئے زمین کو پاکیزہ بنا دیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو مسجدیں ہیں صرف وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن فرعون کا چونکہ ظلم عروج پر تھا، ستم عروج پر تھا، اب اگر وہ مسجدوں میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو فرعون ان کو سولی پر لٹکاتا، انہیں سزائیں دیتا، انہیں شہید کرتا، انہیں آزمائش میں ڈالتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے گھروں میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، گھر تیار کرو، اور پھر ان گھروں کو ہی وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم مسجد بناؤ، یعنی گھروں کا اندر ہی نماز پڑھو۔ اب مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں پڑھو جب تک کہ اس کا ظلم سے تم نجات نہ پالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکامات بہت سخت ہیں۔ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ دیا جاتا تھا، دھویا نہیں جاتا تھا، دھونے کی اجازت نہ تھی، اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی کسی شخص میں غسل جنابت ہو جاتا تو اس 7 مرتبہ نہاتا، پھر اس کے بعد وہ پاک ہوتا۔ ایک مرتبہ نہایا، سردی کا موسم ہے، ایک مرتبہ نہایا، پھر دوبارہ نہایا، پھر تیسری مرتبہ نہایا، پھر چوتھی مرتبہ نہایا، 7 مرتبہ نہاتا، تب وہ غسل جنابت سے پاک ہوتا، ورنہ وہ پاک نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر پر قربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ رب العزت نے اس شریعت کو اتنا آسان فرما دیا کہ ایک مرتبہ غسل کرو تو پاک ہو جاؤ، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو دھو لو تو پاک ہو جائے۔ اور جو ہے ان کی تو پیشانی دروازوں پہ، دہلیز پہ لکھ دیا جاتا تھا، دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا کہ اس سے آج رات کو فلاں گناہ ہوا ہے، شراب پی کر آئے اس نے شراب پی ہے، اس نے زنا کیا ہے تو اس کی پیشانی پر، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہو جاتا تھا کہ یہ اس نے آج زنا کیا ہے، اس نے آج شراب پی ہے۔ اور ان کا صدقہ خیرات ایسا ہوتا تھا کھلے میدان کے اندر وہ رکھ دیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی،
اس کو جلا ڈالتی تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی، اگر اسے نہ جلاتی تو نہ جلاتی آگ آسمان سے آ کر تو وہ مردود ہو جاتی، وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت اس شریعت کے اندر کتنا آسان فرما دیا، تم صدقات ادا کرو، عطیات دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اب قبول ہوئی ہے نہیں اس کو اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کل قیامت کے دن بتلا دے گا کس کا کون سا عمل قبول ہے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے ان سارے کاموں کو کیا، نماز کو پڑھا، صدقہ خیرات دی اور نمازیں پڑھی تو اللہ کا ہم قبول ہے، اور جس نے ان کو اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ ادائیگی نہ کی تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اے موسیٰ اپنے گھروں کو ہی مسجد بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی نماز تھی، ایک عصر کی نماز تھی۔ رکعات کتنی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنی بات ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فرض تھی، قوم پر فرض تھے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ آج دنیا کے اندر تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہیں پیٹا جا رہا ہے، تمہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں، کافر دنیا تم پر جو ہے ٹوٹ پڑی ہے، برس پڑی ہے، لیکن تم اللہ کی محبت میں، نبی کے عشق میں، اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے تم دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہوئے، تم دنیا کے رونقوں میں مبتلا نہ ہوئے، تم دنیا کی لذتوں میں مبتلا نہ ہوئے، تم نے اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے بنایا، اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کی محبت میں بنایا، کبھی حرام نہ کھایا، کبھی سود نہ کھایا، کبھی رشوت نہ لی، کبھی زنا نہ کیا، کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی نمازیں نہ چھوڑی، کبھی ناپاک نہ رہے، کبھی زنا نہ کیا، کبھی کسی کا حق نہ کھایا، کبھی بددیانتی نہ کی، کبھی کسی کو پر ظلم نہ کیا، قتل نہ کیا۔ اور تو ایسے شخص کے لیے، ایسے ایمان والے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، کس کی؟ جنت الفردوس کی۔ تو اللہ رب العزت تمہیں جنت الفردوس کی طرف بلا رہا ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی مان کر زندگی گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، لیکن وہی بنی اسرائیل انتہائی ضدی بنے اور پھر انہوں نے پیغمبروں کو بھی شہید کیا، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے، کیونکہ عیسائی جو ہے بنی اسرائیل کے ہی آخر میں جن کو انجیل ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، انہی بنی اسرائیلیوں کی طرف جن کو بھیجا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نصرانی کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہودی کہلائے، تورات جن کو ملی وہ یہودی، انجیل جن کو ملی وہ نصرانی۔ تو یہ یہودی، یہ نصرانی انتہائی باضد قسم کی قوم تھی، نہ اس وقت اللہ کے احکامات سے کی خلاف ورزی کرنے سے باز آئی، نہ آج آ رہی ہے۔ اس وقت بھی پیغمبروں کو شہید کیا، آج بھی مسلمانوں کو یہ لوگ ستا رہے ہیں اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان آیات کریمہ میں، اور جھنجھوڑا ہے ایمان والوں کو کہ تم سے پہلے کس قدر سخت احکامات تھے ان لوگوں پر، تم پر تو اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہے، اس کے باوجود اگر تم ان احکامات پر عمل نہ کرو، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی نہ گزارو تو تم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عبرت حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔